الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين إلى آخر الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، سامعین عالی مقام، عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے جمعے میں جس عنوان کے اوپر آپ حضرات کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ عنوان ہے مسلمان اپنے ووٹ کی قیمت پہچانے. مسلمان اپنے ووٹ کی قدر کریں اور اس کو ضائع ہونے سے بچائیں. اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. اس سلسلے میں لاپرواہی نہ برتیں، کوتاہی نہ کریں. مسجد کے اندر ووٹ کی بات کرنا، سیاست کی بات کرنا، بہت سارے ناواقف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے. مسجد تو عبادت کی جگہ ہے، مسجد تو نماز پڑھنے کی جگہ ہے، مسجد تو دین کی باتیں بتانے کا مقام ہے. مسجد میں سیاست کی باتیں کیوں کی جائے؟ مسجد میں الیکشن کی باتیں کیوں کی جائے؟ مسجد میں ووٹ کی بات کیوں کی جائے؟ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال آتا ہے. اسی بات کو ہم نے گزشتہ جمعہ سمجھایا تھا. اسی بات کو گزشتہ جمعہ ہم نے تفصیل سے بتایا تھا کہ سیاست عبادت بن سکتی ہے. لفظ نوٹ کریں، سیاست عبادت بن سکتی ہے جبکہ پاکیزہ سیاست ہو. قرآن کے مختلف آیتوں کے ریفرنس کے ساتھ گزشتہ جمعہ یہ بتایا گیا تھا کہ اسلام اور پالیٹکس، اسلام اور سیاست
الگ تھلگ نہیں ہے، بلکہ اسلام کا ایک حصہ ہے سیاست۔ حکومت کرنا اسلام بھی سکھاتا ہے، سیاست کرنے کا طریقہ اسلام میں بھی بتایا گیا ہے۔ میں اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں گا جتنی گزشتہ جمعہ اس میں گیا تھا، البتہ اتنی بات بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بھی آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام بڑا مشہور ہے کہ آپ وقت کے بادشاہ تھے۔ بادشاہ کیا کرتا ہے؟ حکومت۔ بادشاہ کیا کرتا ہے؟ سیاست۔ تو ایک وقت کے نبی کو دین بھی دیا گیا، حکومت اور سیاست بھی دی گئی۔ پتہ یہ چلا کہ دین میں سیاست ہے لیکن پاکیزہ سیاست ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ نے بھی مدینہ کے اندر اسلامی حکومت چلائی ہے۔ آپ نے اسلام کے لا کے حساب سے آپ نے قانون نافذ کیا۔ اللہ کے نبی کے بعد 4 خلیفہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی سیاست اور خلافت کی، حکومت کی انہوں نے بھی۔ پتہ یہ چلا کہ دین کے اندر سیاست ہے لیکن لوگ دین سے اتنے دور ہو گئے کہ انہیں ایسا لگنے لگا کہ دین میں سیاست کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ کم علمی کی بات ہے، نادانی کی بات ہے، جہالت کی بات ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام کے شعبوں میں ایک شعبہ عبادت کا ہے، ایک شعبہ معاشرت کا ہے، ایک شعبہ عقائد کا ہے، تو ایک شعبہ سیاست کا بھی ہے۔ اب اس بات کو یہیں پر روکتے ہیں۔ جو حضرات گزشتہ جمع نہیں تھے اور وہ اس ٹاپک کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ گزشتہ جمعے کا بیان سن لیں۔ اب بات آگے بڑھانا ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 2 مہینے پہلے ہم نے ووٹر آئی ڈی بنانے کی اہمیت اور ضرورت پر بیان کیا تھا۔ ووٹر آئی ڈی کارڈ بنانا کتنا ضروری ہے۔ آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے 8 ستمبر کو جمعے کے دن میں ووٹر آئی ڈی کارڈ بنانے کی ضرورت بھی بتائی گئی، اہمیت بھی سمجھائی گئی، اور اس کے بعد ایک دن مسجد کے احاطے میں کیمپ بھی لگایا گیا۔ ووٹر آئی ڈی کارڈ جس کا بنا ہوا نہیں ہے اس کا بنایا جائے، کچھ اغلاط اور غلطیاں ہیں تو اس کو صحیح کیا جائے، کیمپ بھی لگا۔ گزشتہ جمعہ بھی کسی عنوان کے اوپر بات ہوئی اور آج کے جمعہ بھی اس عنوان پر بات ہو رہی ہے۔ 24 نومبر کی تاریخ اور پھر 30 نومبر کو ہمارے تلنگانہ کا 2023 کا الیکشن ہونے والا ہے، آئندہ جمعرات۔ مناسب سمجھا گیا
کہ ووٹ کی اہمیت پر آپ حضرات کے سامنے بات کی جائے کہ دین میں، قرآن اور حدیث میں ووٹ کے بارے میں کیا ہدایات ہیں، کیا باتیں قرآن اور حدیث کے اندر ووٹ کے تعلق سے بیان کی گئی ہے۔ یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی سیاست سے ہمارا کیا لینا دینا، ووٹ ڈالنا ہمارے لیے تھوڑی ضروری ہے، ڈالے تو بھی چلتا، نہیں ڈالے تو بھی چلتا۔ یہ ایک خیال ہے، ہم بس اپنا کما رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ووٹ ڈالنا کوئی نماز کی طرح فرض تھوڑی ہے، یہ سمجھتے ہیں کچھ لوگ۔ انہیں نہیں معلوم کہ قرآن اور حدیث کے اندر کیا بتایا گیا۔ بہت سارے لوگ ووٹر آئی ڈی کارڈ ہونے کے باوجود ووٹ نہیں ڈالتے، لاپرواہی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ڈالنا صرف مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کام نہیں ہے، اس لیے گھر کی خواتین کو ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں بھیجتے، یا ووٹ ڈالنے کے دن چھٹی ہوتی ہے تو تفریح پر چلے جاتے ہیں، چھٹی کا دن ہے، پکنک پر چلے گئے، سوتے رہ گئے، نہیں گئے، ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں گئے۔ اور دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے ووٹ کو بیچتے ہیں پیسوں میں، پیسے لے لیے اور ووٹ بیچ دیا کسی کو۔ یہ بے دینی ہے، جہالت ہے، یہ قرآن اور حدیث سے ناواقفیت ہے۔ یہی ہماری بدنصیبی ہے کہ پورے ہندوستان میں، ملک کے اندر ووٹ ڈالنے والے مسلمانوں کا جو تناسب ہے، فیصد بہت کم ہے۔ 40 سے 50% مسلمان ہی ووٹ ڈالتے ہیں، اور اس سے علاوہ جو مسلمان ہیں وہ لاپرواہی برتتے ہیں۔ کتنے 18 سال کے بچے بچیاں اور اس سے بڑی عمر والے ہیں ایسے کہ جو قانونی اعتبار سے ووٹ ڈال سکتے ہیں لیکن نہیں ڈالتے۔ اس لیے یہ بات سمجھنا ہے کہ ووٹ کی حیثیت کیا ہے، قرآن میں، حدیث میں ووٹ کی اہمیت کیا ہے، حیثیت کیا ہے۔ ووٹ کے اندر 4-5 قسم کی حیثیتیں ہیں۔ پہلی حیثیت ووٹ کی شہادت ہے، گواہی، یعنی اس ملک کا رہنے والا جوان یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ ملک کی خدمت کرنے کے لیے صحیح آدمی ہے۔ وہ ووٹ ڈال کر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں جس کے لیے ووٹ ڈال رہا ہوں وہ آدمی اخلاق کے اعتبار سے، دین دیانت کے اعتبار سے، امانت کے اعتبار سے، قابلیت کے اعتبار سے صحیح پرسن ہے، صحیح آدمی ہے، ووٹ ڈال کر گواہی دیتا ہے۔ چنانچہ اس بات کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم کسی ایسے آدمی کو ووٹ کر رہے ہیں کہ جو قابل نہیں ہے، اس کے اندر امانت نہیں ہے، دیانت نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، تو گویا
ہم سچی گواہی نہیں دے رہے ہیں بلکہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ جب جھوٹی گواہی دیں گے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جھوٹی گواہی دینا یہ شرک کے برابر ہے، شرک کے برابر کا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، بخاری کی روایت ہے، صحابہ سے پوچھا معلوم ہے تمہیں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اور پھر فرمایا شرک کرنا، قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، بیان کیا اللہ کے نبی نے۔ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور بیان کر رہے تھے، اور جب اخیر کی بات کہنے آئے تو اللہ کے نبی نے ٹیک چھوڑ دیا، جیسے کوئی اہم بات بولنی ہو، ٹیک چھوڑ کر آگے ہٹ کے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا گناہ جھوٹی گواہی ہے، شہادت الزور ہے، شہادت الزور ہے، شہادت الزور ہے۔ اتنی مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ اللہ کے نبی خاموش نہیں ہوں گے، بولتے ہی چلے جائیں گے، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ جھوٹی گواہی دینا اس کا گناہ معمولی نہیں ہے، بلکہ شرک کرنا جتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ تم گواہ بن جاؤ، عدالتوں کے باہر گواہ بکتے ہیں، گواہ خریدے جاتے ہیں، الیکشن کے موقع پر بھی جب ہم ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، قابل آدمی کو چھوڑ کر غیر قابل پرسن کے نام پہ اگر ہم ووٹ کریں گے، یہ گویا جھوٹی گواہی دینا ہوگا۔ صحیح آدمی کا انتخاب کرنا، یہ جو منصب ہے مسجد کا، عالم کا جو منصب ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ منصب پر رہتے ہوئے ہم کسی بھی پارٹی کی تائید نہیں کر سکتے، کسی کے طرفداری نہیں کر سکتے۔ دین، قرآن اور حدیث کے منصب پر رہتے ہوئے ہم مسلمانوں کی اصولی رہنمائی کر سکتے ہیں، اصولی طور پر اصول ہم بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمایا، سمجھ نصیب فرمائی، دنیاوی معاملات کی پرکھ اللہ تعالیٰ نے اس کی استعداد رکھی۔ قوم کے لیے سوچنا، ملت کے لیے سوچنا، کیا فائدے کی چیز ہے، کیا نقصان کی چیز ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے اصولی رہنمائی یہ ہے کہ ووٹ شہادت ہے، گواہی ہے، ہم جھوٹی گواہی سے بچیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ووٹ امانت ہے، یعنی عہدہ، طاقت، قوت، حکومت، سیاست، یہ ہم حق، یہ امانت ہم فلاں آدمی کو سپرد کر رہے ہیں۔ اگر وہ امانت کا اہل ہے بہت اچھا، اور اگر وہ اہل نہیں ہے جس کے لیے ہم ووٹ کر رہے ہیں، وہ اہل نہیں ہے، تو یہ امانت میں خیانت ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم امانت والوں کے سپرد کرو۔ صحیح آدمی کو ووٹ کرنا امانت داری، اور غلط آدمی کو ووٹ کرنا یہ خیانت ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات، ووٹ سفارش ہے، شفاعت ہے۔
یعنی یہ جمہوری ملک ہے، ہمارا جو ملک ہے جمہوری ملک ہے۔ جمہوری ملک کا مطلب عوام حکومت بناتی ہے، عوام میں کا ایک آدمی حکمران بنتا ہے، عوام کی پبلک کی حکومت۔ ہم یہ سفارش کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، یعنی ووٹ ڈالنے والا یہ سفارش کرتا ہے کہ میں جس کو ووٹ ڈال رہا ہوں وہ اچھا آدمی ہے، واقعی وہ اچھا ہے، بہت وہ جو نیک کام کرے گا اس کا اسے ثواب ملے گا، اس آدمی کے ذریعے سے جو خیر وجود میں آئے گا حکومت بننے کے بعد۔ ہم جس کو ووٹ ڈال رہے ہیں وہ اگر اچھا آدمی ہے اور وہ حاکم بننے کے بعد ایم ایل اے، ایم پی یا وزیر اعظم بننے کے بعد اگر وہ جو بھی خیر کا کام کرے گا، ہم نے چونکہ ووٹ ڈال کر ہم نے ریکمینڈ کیا، سفارش کی ہم نے، اس کے اچھے کام میں ہم کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر غلط آدمی کو ووٹ کیا، اس کی وجہ سے وہ حکمران بنا، بعد میں جو ظلم کرے گا، ناانصافی کرے گا، فساد کرے گا ملک میں، تو ظاہر ہے اس کے ذریعے سے جو جو برائی کے کام ہوں گے، ہم نے چونکہ غلط سفارش کی، غلط ہم نے ریکمینڈ کیا، تو ظاہر ہے اس کا وبال ہمارے سروں پر بھی ہوگا۔ ووٹ ڈالنا سفارش ہے، ووٹ ڈالنا وکالت ہے۔ ہم اپنے حقوق کا نمائندہ اس کو بنا رہے ہیں، اس آدمی کو اپنے حقوق کا ہم نمائندہ بنا رہے ہیں کہ پبلک کے حقوق اور عوام کے حقوق یہ آدمی پورا کر سکتا ہے۔ ہم اس کو ووٹ ڈال کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی قابل ہے، یہ آدمی ہمارے حقوق کو پورا کر سکتا ہے، وکالت ہے۔ اب آیتیں کیا ہے قرآن کی؟ قرآن کی آیت ہے شہادت، ووٹ شہادت ہے، میں نے کہا قرآن کی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ ووٹ امانت ہے، اس کے سلسلے کی آیت ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ ووٹ سفارش ہے، اس کی دلیل من یشفع شفاعۃ حسنہ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئہ یکن لہ کفل منها۔ یہ دلیلیں ہیں قرآن کریم کے ذریعے سے۔ ووٹ مشورہ ہے، ہم سے مشورہ مانگا جا رہا، پورے امت سے، ملت سے، پبلک سے مشورہ مانگا جا رہا۔ بتائیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ آدمی ووٹ ڈال کر اپنی رائے بتاتا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ آدمی قابل ہے، یہ آدمی لائق ہے، اور اس آدمی کو حکومت دینے کی میری رائے ہے، میرا مشورہ ہے۔ مشورہ امانت ہے، مشورے کے اندر خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ جب مشورہ مانگا جائے صحیح مشورہ دینا چاہیے، غلط مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ چنانچہ ووٹ کی حیثیت کے تعلق سے یہ بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ ووٹ کا دین سے، قرآن سے رشتہ ہے، سیاست کا، پاکیزہ سیاست کا۔ اسلام میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہے، گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا تھا، اور بعد میں
ایک صاحب نے وہ کتاب کا نام اور رائٹر کا نام بھی پوچھا، پتہ چلا کہ لوگوں میں پڑھنے کا بھی جذبہ ہے۔ جسٹس شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب اسلام اور سیاست، اس کے اوپر باضابطہ کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر بتایا گیا کہ اسلام اور سیاست الگ نہیں ہے، بلکہ سیاست اسلام کا ایک باب ہے، ایک حصہ ہے۔ نتیجہ، رزلٹ کیا ہے؟ بات ختم کرنا ہے، وقت کم ہے، مختصر وقت میں آپ کو اصولی رہنمائی، ووٹ دینا فرض ہے، ضروری ہے۔ ووٹ دیے بغیر گھر میں رہنا یا تفریح پر چلے جانا ناجائز ہے، گناہ ہے دین کے اعتبار سے۔ ایسے ہی دوسری بات، نااہل آدمی ہے، اس کو ووٹ دینا جھوٹی گواہی دینے کے برابر ہے، اور جھوٹی گواہی دینا اس کا گناہ شرک کے برابر ہے۔ تیسری بات، پیسے لے کر ووٹ دینا بدترین رشوت ہے، پیسے لے کر ووٹ دینا بدترین رشوت ہے، بڑا گناہ ہے۔ لوگ معمولی سمجھ کے چلو کچھ نہیں آیا تو نہیں آیا، پیسے تو مل رہے نا، اس سے بھی لے رہے اس سے بھی لے رہے۔ حدیث ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنم میں ہیں۔ میری بات نہیں ہے، حدیث کی ترجمہ، کلاہما فی النار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رشوت دینے اور لینے والا جہنم میں۔ معمولی پیسوں کی خاطر اپنا قیمتی ووٹ ہم ضائع کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ پیسہ جو رشوت میں دیا جائے ناجائز ہے، حلال نہیں ہے، حرام ہے، بدترین رشوت ہے اور قوم کے ساتھ بغاوت ہے۔ لہذا رشوت لے کر پیسے ووٹ ڈالنا یہ دین کے خلاف بھی بغاوت ہے، جھوٹی گواہی اور دین کے خلاف بغاوت بھی ہے۔ غلط آدمی کی سفارش اگر کریں گے وہ اور اس پہ پیسہ لیں گے، یہ سود کے حکم میں بھی ہے، بدترین سود ہے۔ اس لیے سب کو بتانا ہے کہ بھئی یہ پیسہ جو آ رہا ہے حلال نہیں ہے، وہ حلال حرام کا فرق کرنا ضروری ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہر آدمی اگر یہ سوچے میرے ووٹ نہیں ڈالنے سے کیا ہوگا، سب لوگ تو ووٹ ڈال رہے نا، سب لوگ ووٹ ڈال رہے، میں ووٹ نہیں ڈالے تو کیا ہوتا؟ یہ ایسے ہی ہو جاتا جیسے ایک بادشاہ نے کہا دودھ کی ضرورت ہے، ہر آدمی اپنے حساب سے برتن میں لا کر دودھ ڈالو۔ اب ہر آدمی یہ سوچ رہا کہ میں پانی ڈال دیا تو کیا ہوتا، باقی کے سب لوگ دودھ ڈالتے۔ جب دوسرے دن دیکھا گیا وہ دودھ ہے ہی نہیں، وہاں پانی ہی پانی ہے۔ ہر آدمی یہ سوچا کہ دوسرا دودھ ڈال رہا، میں دودھ نہیں ڈالے تو کیا ہوتا، میں پانی ڈال دیتا ہوں۔ ہر آدمی کا ووٹ بڑا قیمتی ہے۔ امریکہ کے اس صدر کی بات میں 8 ستمبر کو بتایا تھا کہ ایک ووٹ سے وہ امریکہ کا صدر بنا۔ ہر آدمی کے ووٹ کی قیمت، ایک ووٹ سے آدمی جیت جاتا ہے، اس لیے ووٹ کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ خواتین بھی ووٹ ڈالنے کے مکلف ہیں۔ ماں بہنوں کے اندر بھی
ہم یہ شعور پیدا کریں، یہ احساس پیدا کریں کہ وہ بھی اپنے ووٹ کا استعمال کریں، کیونکہ جیسے اس ملک کے اندر مرد آدمی رہ رہا ہے، عورت بھی رہ رہی ہے، خواتین کے بھی حقوق ہیں، اس لیے اس سلسلے میں لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک شبہ، ایک ڈاؤٹ یہ کیا جاتا ہے کہ جتنے امیدوار ہیں اچھے دیانتدار امانت دار کون ہے؟ دودھ کا دھلا ہوا۔ شبہ کیا جاتا ہے، ڈاؤٹ کیا جاتا ہے، کس کو ڈالیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب جو شیخ الاسلام ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر چند لوگ ہیں ٹھہرے ہوئے اور ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ خرابی ہے تو کم درجے کی جو مصیبت ہے اس کو اختیار کرو۔ جو ان چاروں میں جو ایک صحیح آدمی ہے کسی اعتبار سے، اس کو ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ اس کو شریعت میں احون البلیتین کہتے ہیں، دو مصیبتوں میں کم درجے کی مصیبت، یعنی کوئی بھی اگر دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، کسی ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہے، تو کم از کم امت کے لیے، ملت کے لیے جو زیادہ جس کے اندر کمیاں ہوں اس کو ووٹ ڈالنے کا شریعت کا یہ تقاضا ہے۔ اور آخری بات ختم کرنے سے پہلے کہ مسلمان متحد ہو کر ووٹنگ کریں۔ آج مسلمان پورے ملک میں 22 کروڑ کے لگ بھگ، لیکن مسلمانوں میں اختلاف کی وجہ سے انتشار ہو جاتا ہے، مسلمانوں کا ووٹ بٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو جمہوری ذہن کا آدمی ہے، سیکولر ہے، اس کی جیت نہیں ہوتی، نتیجے میں فرقہ پرست طاقتیں جیت جاتی ہیں۔ متحد ہو مسلمان، متحد ہو کر ووٹ کریں۔ اب کس کو ووٹ کریں؟ میں نے کہا کہ ہمارا منصب یہ ہے کہ ہم شریعت کی رہنمائی کریں اصولی اعتبار سے، اور دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اسلام دشمن طاقتوں کو مضبوط نہ ہونے دیں، اسلام دشمن طاقتوں کو مضبوط نہ ہونے دیں، کیونکہ اسلام آج صورتحال پورے ملک کی ہمارے سامنے ہے، تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ یہی ہمارا وطنی فریضہ ہے، وہ اپنے علاقے کے اعتبار سے بھی موضوع ہو اور وہ ملکی سطح پر بھی، یعنی مرکز میں مرکزی سرکار بنانے میں بھی وہ سیکولر ذہن کا ہو۔ یہ ایک اصولی بنیادی ضابطہ ہے۔ ہم نے کسی کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا، کیونکہ یہ ہمارا منصب نہیں ہے۔ بس یہ بات مختصر ووٹ ڈالنے کے تعلق سے بیان کی گئی ہے۔ خود بھی ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہر آدمی اس بات کو، اس دینی ذمہ داری کو دوسروں تک پہنچائے، اس بات کو دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ سارے مسلمان یہی نہیں ہیں، بلکہ بڑی ہزاروں کی تعداد ہے جو ہمارے پڑوسی ہیں، بستی میں ہیں۔ کہیں کہ انصاف کے ساتھ فرقہ پرست طاقتوں کو عہدے سے دور رکھنے کے لیے ہمیں انصاف کے ساتھ کسی لالچ کے بغیر، کسی بھی لالچ کے بغیر، کسی بھی طمع کے بغیر، کسی رشوت کے بغیر، کسی سود کے بغیر ہم سب مسلمانوں کو یکجٹ ہو کر، متحد ہو کر ووٹنگ میں حصہ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات حصہ لیں گے؟ انشاءاللہ
یہ بات آگے پہنچائیں گے انشاءاللہ. اپنے دینی ملی قرآنی ذمہ داری کو سمجھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ملک ہندوستان میں مستقبل کی حفاظت فرمائے. 2023 میں الیکشن ہو رہا ہے، 2024 میں جو الیکشن ہوگا اس کے بعد ملک کا رخ کیا ہوگا؟ یہ ملک سیکولر رہے گا یا پھر سیکولرزم خطرے میں آ جائے گا، جمہوریت خطرے میں آ جائے گی؟ اس بات کو قدم قدم پر نوٹ کرتے ہوئے بڑی سمجھداری کے ساتھ ہمیں یہ قدم آگے بڑھانا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے پاس تم سے جو طاقت تم سے ہو سکتی ہے اس کی تیاری کرو. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، طاقت اکٹھا کرو، قوت اکٹھا کرو. اور اخیر میں شاعر کا یہ شعر، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں، داستان تک نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت